اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت پارٹ 2 کے ساتھ حاضر ہیں، اور آیت ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو قادیانی تحریفات کے مدلل جوابات دیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ ایک پیج لیا گیا ہے قادیانی کتاب احمدیہ پاکٹ سے، اور اس میں اسی آیت کے تحت مصنف بیان کرتا ہے کہ دلائل امکان نبوت ازرو قرآن مجید کہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے اور چنے گا فرشتوں میں سے رسول اور انسانوں میں سے بھی۔ قادیانی مصنف کی بیان کردہ اہم نکات جن کا مدلل جواب آگے صفحات میں دیا جائے گا وہ یہ ہیں، اور اس میں سب سے پہلے چنے گا، پھر اس کے بعد اس آیت میں یستفی مضارع کا صیغہ ہے۔ مصنف کہتا ہے جو حال اور مستقبل دونوں زمانوں کے لیے آتا ہے۔ پس یستفی کے معنی ہوئے چنتا ہے اور چنے گا، اور اس آیت میں یستفی سے مراد صرف حال نہیں لیا جا سکتا، یہ پوائنٹ ہم نے لے لیا ہے۔ آیت کی ترتیب وہ کہتا ہے اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی رسول چنتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ آگے وہ کہتا ہے لفظ رسل جمع ہے، اس سے واحد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہو سکتے، پس ماننا پڑے گا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسالت نبوت جاری ہے۔ آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قادیانی مصنف نے کس طرح قادیانی کو بے وقوف بنایا۔ سب سے پہلے ہمارا پوائنٹ چنے گا۔ سب سے پہلی اور فیصلہ کن بات کہ قادیانی اس آیت کے بیان کیے گئے ترجمہ سے اجرائے نبوت 1400 سالوں میں کسی ایک شخص سے بھی ثابت نہیں کر سکتے، لہٰذا ان کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ یستفی مضارع کا صیغہ ہے جو حال اور مستقبل دونوں زمانوں کے لیے آتا ہے، مطلب ایک ہی وقت میں دونوں زمانوں کے لیے، بلکہ آگے وہ کہتا ہے بلکہ ماضی کے لیے بھی، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک زمانے یعنی ماضی یا حال یا مستقبل کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے، نہ ایک ہی وقت میں تینوں زمانوں کے لیے۔ لہٰذا ترجمہ چنتا ہے کر لیں یا چنے گا کر لیں، ایسا ترجمہ نہیں ہو سکتا کہ چنتا ہے اور چنے گا۔ اب مزید وضاحت کر دیتے ہیں۔ قادیانی مصنف نے پہلے دجل کرتے ہوئے ترجمہ کیا کہ چنتا ہے اور چنے گا، جیسا کہ یہ آگے کہتا ہے، مگر جب وضاحت کی تب چنے گا کے بجائے دونوں بار صرف چنتا ہے لکھا ہے، جیسے کہ یہاں پہ کہ اللہ فرشتوں میں سے بھی رسول چنتا ہے اور انسانوں میں سے بھی رسول چنتا ہے۔ لہٰذا پہلی بات تو خود مصنف نے ثابت کر دی کہ پہلے اس نے جھوٹ بولا، لیکن ہم اس پہ مزید آگے بات کریں گے۔ چنے گا اور صرف حال نہیں مستقبل، جیسا کہ اس نے کہا تھا۔ یہ ایک سکیچ دیا گیا ہے آپ کو جس کے تحت ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ امت کا اقرار ہے کہ آیت ھذا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے نبوت ملنے کی تصدیق کرتی ہے، جبکہ قادیانی مصنف کے ترجمہ نے اسے انکار بنا دیا۔ آئیے بات کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے سمجھنے کی بات کہ آیت نازل ہونے کا وقت اس وقت کا زمانہ حال تھا، یعنی کہ جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو یہ زمانہ حال ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا ملنا زمانہ ماضی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا ملنا اس وقت کا زمانہ ماضی تھا۔ اب ماضی کی تصدیق کے لیے زمانہ ماضی ہی استعمال ہوگا۔ اس ماضی کی تصدیق کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی ہے، زمانہ ماضی ہی استعمال ہوگا، نہ کہ ماضی میں چنے گئے شخص کو مستقبل میں چنا جائے گا کہہ کر تصدیق کی جا سکتی ہے۔ اب اگر ترجمہ کیا جائے کہ اللہ چنے گا تو اس کا مطلب ہوا کہ تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چنا گیا تھا۔ اگر ہم یہاں پہ ترجمہ کریں کہ چنے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک نہیں چنا گیا تھا، نہ زمانے حال میں بلکہ مستقبل میں جا کے کہیں چنا جائے گا۔ کیا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت نازل ہونے سے پہلے کے عرصہ میں جھوٹ بولتے رہے کہ وہ نبی و رسول ہیں؟ یعنی جو آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث خیر و شرف تھی، قادیانیوں کے ترجمہ نے باعث شرمندگی بنا دیا، نعوذ باللہ۔ آخری بات یہ کہ اگر ترجمہ کیا جائے کہ اللہ چنے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو زمانے حال میں موجود ہیں ان کی تصدیق ہے، نہ کہ تصدیق۔ اگر یہاں پہ یہ کہا جائے کہ آنے والے وقتوں میں نبی چنے جائیں گے تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت کو کم کیا جا رہا ہے،
کہ بجائے اس کے ان کی تصدیق کی جاتی اور ان کو کہا جاتا کہ اس پر ایمان لے کے آئیں، یہ اللہ کی طرف سے نبی ہیں، بلکہ آگے بتایا جائے کہ ہم آگے بھی نبی دیں گے، تو یہ جس شخص کو سنائی جا رہی ہے یہ بات، وہ کہے گا میں آنے والے پہ ایمان لے آؤں گا، میں اس پہ ایمان نہیں لاتا پھر، یا وہ کوئی بھی جواز پیش کر سکتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ صرف حال نہیں مستقبل، اللہ چنے گا فرشتوں انسانوں میں سے رسول۔ اب چنے گا کا ترجمہ اللہ کا پیغام پہنچانے والے 1,24,000 انبیاء اور مقرب فرشتوں پر سوالیہ نشان ہے کہ اللہ اب فرشتوں اور انسانوں میں سے رسول چنے گا۔ اللہ تعالیٰ کے شایع نشان بھی نہیں کہ کفار کے مقابلے میں ایک کام کیے بغیر ہی کفار پر جتلائے، یعنی ایک کام ابھی کرنا ہے اور وہ کام کرنے سے پہلے ہی کفار پر جتلائے کہ اللہ ان کے مقابلے میں یہ کام کرے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ دنیا کی ابتدا سے یہ کام کر رہے ہیں۔ ثابت ہوتا ہے کہ ترجمہ حکایت حال ماضیہ ہے جس کو قطعی زمانہ مستقبل نہیں لیا جا سکتا، یعنی کہ اس بات میں حال یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ماضی میں جو نبی و رسول چنے گئے، جو فرشتے چنے گئے، وہ شامل ہیں۔ لہٰذا ثابت ہوتا ہے کہ ترجمہ چنتا ہے بالکل ٹھیک ہے، اور امت محمدیہ 1400 سالوں پر سے اس پر متفق ہے، اس چنتا ہے پہ، نہ کہ اس چنے گا۔ اگر قادیانی ترجمہ کریں چنتا ہے یا چنے گا، جبکہ قادیانی یہ ترجمہ کر لیں یا یہ ترجمہ کر لیں، تب بھی مرزا صاحب کی بات کے خلاف جاتا ہے، کیونکہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ عبادت اور عمل کرنے سے آپ نبوت پا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ نبوت اللہ تعالیٰ کی عنایت نہ ہوئی بلکہ انسان کی خود کی کاوش کا نتیجہ ہے۔ آگے اس نے پوائنٹ یہ ریز کیا، رسل جمع ہے، واحد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتے، مطلب اس آیت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ ثابت کیا گیا کہ چنتا ہے ترجمہ ٹھیک ہے اور چنے کا ترجمہ بالکل غلط، اسی طرح چنتا ہے ترجمہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتلانا مقصود ہے کہ معبودان باطل جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، جن کی تم پرستش کرتے ہو، کیا کبھی انہوں نے کوئی رسول بھیجا؟ وہ تو مکھی بھی پیدا کرنے سے قاصر ہے۔ خدا تو وہ ہے جو صاحب اقتدار ہے، جو انبیاء و رسول بھیجتا رہا ہے۔ لہٰذا اس چنتا ہے، یہ جو لفظ چنتا ہے میں کے ساتھ رسل میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہ ہیں، بلکہ 1,24,000 انبیاء جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہو چکے اور اللہ کے مقرب فرشتے تمام شامل ہیں، جبکہ قادیانیوں کے ترجمہ چنے گا میں صرف ان کا کاذب، مرزا، قادیانی اور ٹیچی شامل ہوتا ہے۔ اگر اس سے آگے کی بات کی جائے کہ چنے گا، تو اگلا پوائنٹ ہے نبوت کے جاری ہونے کا۔ جیسا کہ بیان کیا جا چکا کہ قادیانیوں کا ترجمہ چنے گا، ترجمہ کرنا اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اور مقرب فرشتوں کے خلاف جاتا ہے، لہذا مسلمانوں کا ترجمہ ہی حق ہے، لہذا نبوت کے جاری ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ اس پر بھی تفصیلی بات ہوگی دیگر ویڈیوز میں۔ ختم نبوت کے حوالہ سے چند آیات کی وضاحت پیش کرتے ہیں۔ اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے، تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اور عہد لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا، یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اس عہد کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ آیت حاضر میں سب سے اہم اور پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں سے عہد لیا جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتاب عطا کر رہے ہیں، نہ کہ بعد والے کسی شخص نبی کا ذکر ہے۔ لہذا ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار صرف ان سے پہلے کے اہل کتاب نبی ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کتاب کی تصدیق کی؟ نیچے بیان کرتا سبھی کی، قرآن کے علاوہ، یعنی قرآن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہو گئی، 3 کتابیں، قرآن کے علاوہ 3 کتابیں، تورات حضرت داؤد علیہ السلام، زبور حضرت موسیٰ علیہ السلام، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔
کیا ان تمام پیغمبروں نے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا کہ وہ ان پر ایمان لے آئیں؟ اگر نہیں تو قرآن کا بیان نعوذ باللہ فضول رہا۔ مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھایا جانا، جبکہ تقریباً 150 احادیث میں عیسیٰ اور امام مہدی علیہ السلام نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، لہٰذا اس آیت کے مصداق عمل کریں گے۔ لہٰذا قرآن و حدیث کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور دین کے کام میں ان کی مدد کریں گے، جبکہ مرزا کا دعویٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے اور ان کے رنگ میں رنگ کر وہ خود آئے ہیں کذب ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب نبی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہیں ان کے ساتھ یہ عہد لیا اور وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہوں گے۔ حیات عیسیٰ کے لیے ہماری ویڈیوز توفیٰ پارٹ 1، 2، 3 اور احادیث سیرت قادیانیت آپ تو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں، سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ یہ آیت ہے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی تعریف یہ کی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب یعنی قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی کتابوں پر ایمان لا کر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، بعد والی کسی کتاب کا ذکر نہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں اتاری جائے گی جس پر ایمان لانا ضروری ہو۔ ثابت ہوتا ہے کہ مرزا کا بیان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان کی روحانی خزائن کی آسمانی ہونے کی تصدیق کی قرآن کے خلاف ہے، بلکہ بعد کی کسی کتاب والا ایمان والا نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم صادر فرمایا۔ لہذا ثابت ہوتا ہے کہ قرآن آخری کتاب و شریعت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث کے مطابق آخری نبی و رسول ہیں۔ انشاءاللہ دیگر ویڈیوز کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔